بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو آڈیو بکس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آج چنگیز خان سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ یہ پہلی بار تھا کہ خانہ بدوش لشکر ایک ایسی متمدن طاقت پر حملہ آور ہونے آگے بڑھ رہا تھا جس کی فوجی طاقت اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ جنگ کے میدان میں ہمیں چنگیز خان کا نقشہ عمل واضح نظر آتا ہے۔ لشکر کا ہر اول دستہ پہلے گوبھی سے باہر بھیجا جا چکا تھا۔ پہلا گروہ جاسوسوں اور سپاہیوں پر مشتمل تھا جن کا کام مخبروں کو پکڑنا تھا۔ یہ ہر اول کے سپاہی دیوار عظیم کے دوسری طرف پہنچ چکے تھے۔ ان کے پیچھے پیش رو سوار جن کی تعداد 200 کے قریب تھی، علاقہ بھر میں دو دو کی جوڑی میں پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے ہر اول دستے تھے۔ یہ کوئی 30,000 چنے ہوئے سپاہی تھے جو بڑے نفیس گھوڑوں پر سوار تھے۔ ہر آدمی کے پاس کم از کم 2 گھوڑے تھے۔ یہ ہر اول دستے 3 تومانوں میں منقسم تھے۔ ان میں سے ایک تومان کا سردار آزمودہ کار مقولی بہادر تھا، ایک کا آتشی جبی نویان اور تیسرے تومان کا سردار وہ عجیب و غریب نوعمر نوجوان صوبدائی بہادر تھا۔ قاصدوں کے ذریعے ہر اول دستہ اور فوج کے قلب کے مابین اطلاعات کا انتظام مکمل تھا۔ یہ قلب فوج بنجر بلندیوں پر سے گزرتا ہوا، گرد کے بادل اڑاتا ہوا ہر اول دستے کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ قلب کی تعداد 1,00,000 تھی اور پرانے تجربہ کار دیرینہ یا لڑاکا مغلوں پر مشتمل تھی، اور میسرہ کی تعداد بھی اتنی ہی تھی۔ چنگیز خان ہمیشہ قلب لشکر کی سپہ سالاری خود کرتا تھا اور جنگی تربیت دینے کے لیے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ 1000 سواروں کا ایک دستہ جو چمڑے کی زرہیں اور ساز جنگ پہنے مشکی گھوڑوں پر سوار تھے، اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا۔ اس کا بھی امکان ہے کہ 1211 میں چین میں پہلے حملے کے وقت لشکر کی تعداد اتنی زیادہ نہ ہو۔ یہ لشکر دیوار عظیم کے قریب پہنچا اور بلا تاخیر ایک بھی سپاہی کی جان ضائع کیے بغیر اس کو پار کر گیا۔ چنگیز خان ایک عرصہ سے سرحد کے قبائل سے پینگے بڑھا رہا تھا اور اس کے ہمدردوں نے اس کے لیے ایک دروازہ کھول دیا۔ دیوار چین کے اندر داخل ہو کے مغل دستے مختلف حصوں میں بٹ کے شانسی اور چیلی کے صوبوں کے مختلف اضلاع میں پھیل گئے۔ انہیں حتمی احکامات دیے جا چکے تھے، انہیں کسی اور سواری کی ضرورت نہ تھی اور ان کے آئین جنگ میں مرکزیت کا تصور بے معنی سا تھا۔ چین کی فوجوں کا پہلا دستہ جو سرحد کی حفاظت کے لیے رکھا گیا تھا، بری طرح پسپا ہوا۔ مغلوں کے سوار دستوں نے شہنشاہ کی پیدل فوج کا پتہ چلا لیا تھا، اسے اپنے گھوڑوں تلے رونڈ ڈالا اور تیز رفتار گھوڑوں کی پشت سے پیدل فوج کے سمٹے ہوئے جم غفیر میں جا بجا اندھا دھند تیروں کی بارش سے ہلچل مچا دی۔ شہنشاہ کی فوجوں میں سے ایک حصہ حملہ آوروں کا راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھاٹیوں اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کی ایک بھول بھلیا میں جا پھنسا۔ اس کا سپہ سالار جس کا نیا تقرر ہوا تھا اور وہ اس علاقے سے واقف نہ تھا، وہ کسانوں سے راستہ پوچھتا رہا۔ جیبی نویان جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اسے علاقے کی سڑکیں اور وادیاں خوب یاد تھیں۔ اس نے رات بھر چکر کاٹ کے دوسرے دن فوج کے عقب کو جا لیا۔ مغلوں نے اس فوج کو بری طرح کاٹ ڈالا اور جو لوگ باقی بچے وہ مشرق کی طرف بھاگے، جہاں انہوں نے مرکزی فوج میں ہراس پھیلا دیا۔ یہ مرکزی فوج بھی شش و پنج کے عالم میں پڑ گئی اور اس کا سپہ سالار پایا تخت کی طرف بھاگ گیا۔ چنگیز خان تائی تنگ فو پہنچ گیا۔ اس کے راستے میں یہ پہلا فصیل والا شہر تھا۔ اس نے اس کا محاصرہ کیا اور اس کے بعد اپنے دستوں کو بڑھا کے تیزی سے ینگ کنگ کی طرف لے گیا جو کہ دارالحکومت تھا۔ مغلوں کے لشکر نے جو تباہی پھیلائی تھی اور لشکر کے اس قدر قریب آ جانے سے دائی ونگ پر ہراس داری ہو گیا اور اژدہے کی شکل کے تخت پر جلوہ افروز ہونے والا چین کا یہ تاجدار ین کنگ سے بھاگ کر نکلنے والا تھا، مگر اس کے وزیروں نے اسے بڑی مشکل سے روکا۔ اب اس سلطنت کی سب سے مضبوط پشت پناہی دائی ونگ کے سہارے کے لیے جمع ہو رہی تھی۔ یہ متوسط طبقے کا ایک جم غفیر تھا، اڑیل جان نثار مجمع نبرد آزما بزرگوں کا نام لیوا، جو اپنا سب سے بڑا فرض یہ سمجھتا تھا کہ ملک کے تاج و تخت کی حفاظت کی جائے، اور جب کبھی چینی قوم پر برا وقت آتا وہ اسی طرح سینہ سپر ہو جاتے۔ چنگیز خان نے حیرت ناک صورت سے چین کی فوجی قوت پر قابو پا لیا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا، حالانکہ مغربی جانب والے شہر تائی تنگ فو نے ابھی تک ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔
جن شہروں کا محاصرہ کیا جا رہا تھا، معلوم ہوتا کہ محصور سپاہیوں کی تعداد دیکھتے ہی دیکھتے دن دگنی رات چگنی ہو گئی ہے۔ وہ یانکنگ کے بیرونی باغوں سے ہو کر گزرا اور پہلی مرتبہ اس نے ان بلند و بالا دیواروں کی عظیم الشان وسعت کو دیکھا۔ پہاڑ، پل اور قلعوں کے ایک سلسلے کے درجہ بدرجہ سقف و بام سے اسے اندازہ ہو گیا کہ اپنی مختصر فوج سے ایسے شہر کا محاصرہ کرنا بیکار ہے۔ وہ واپس لوٹ گیا اور جب خزاں کا موسم آیا تو اس نے اپنی فوجوں کا رخ واپس گوبی کی طرف موڑ دیا۔ مگر جب بہار آئی اور اس کے گھوڑے پھر سے تازہ دم ہو گئے تو وہ دیوار عظیم کے پار نمودار ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ شہر جو پہلے حملے میں اس کے آگے ہتھیار ڈال چکے تھے، اب پھر سے نئے محافظ دستوں سے آراستہ تھے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ اسے نئے سرے سے ساری مہم شروع کرنی پڑی، مگر بھی دریا والے شہر کا نئے سرے سے محاصرہ شروع ہوا اور یہاں اس نے اپنی پوری فوج کو جھونک دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ محاصرہ محض ایک جال تھا۔ وہ ان فوجوں کا منتظر تھا جو محصورین کی کمک کے لیے روانہ ہوتی اور وہ راستے میں ہی ان کا قلعہ کما کر دیتا۔ اس جنگ سے دو باتیں بالکل واضح ہو گئیں۔ ایک یہ کہ مغلوں کی سوار افواج میدان جنگ میں چین کی فوجوں کے مقابل میں زیادہ تیزی سے نقل و حرکت کر سکتی ہیں اور ان فوجوں کو تباہ و برباد کر سکتی ہیں، لیکن ابھی تک ان میں وہ قابلیت آور صلاحیت ناپید تھی کہ مضبوط شہروں کو فتح کر سکیں۔ مگر جبی نویان نے یہ بھی کر دکھایا۔ مغلوں کے حلیف لیاؤ سرداروں کو 60,000 چینیوں نے شمال میں گھیر رکھا تھا۔ انہوں نے ہان سے مدد مانگی۔ ہان نے جبی نویان کو 1 تومان کا سردار بنا کے بھیجا اور اس مستعد مغل سپہ سالار نے چین کی فوجوں کے عقب میں خود لیاؤ ینگ کا محاصرہ کر لیا۔ مغلوں کو اپنی پہلی کوشش میں کوئی کامیابی نہ ہوئی اور جبی نویان نے ایک خاص داؤ کھیلا جس کو چنگیز خان محاصروں میں تو نہیں البتہ میدان جنگ میں اکثر استعمال کرتا تھا۔ اس نے اپنا سارا ساز و سامان، چھکڑے، سامان رست سب چینیوں کی نظروں کے سامنے پیچھے چھوڑا اور اپنے گھوڑوں کے ریوڑوں سمیت اس طرح پیچھے ہٹا جیسے وہ لڑائی سے دستبردار ہو رہا ہے یا اسے خوف ہے کہ محصورین کی کمک کے لیے مزید فوج آ رہی ہے۔ 2 دن تک مغل آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے گئے، پھر سواری بدل کے وہ اپنے بہترین گھوڑوں پر سوار ہوئے اور تیزی سے ایک ہی رات میں لگام والے ہاتھ میں تلواریں سونتے ہوئے یلغار کی۔ صبح ہوتے ہوتے وہ لیاؤں کے سامنے پہنچ گئے۔ چینیوں کو اس دوران یقین ہو گیا تھا کہ مغل پسپا ہو گئے ہیں۔ وہ ان کا ساز و سامان لوٹ کر فصیل کے اندر بندر بانٹ کر رہے تھے۔ فصیل کے سب دروازے کھلے ہوئے تھے، شہری اور سپاہی گھل مل گئے تھے۔ خانہ بدوشوں کی اس خلاف توقع یلغار کو دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دہشت ناک قتل عام کے بعد لیاؤنگ نے مغلوں پر قبضہ کر لیا اور انہیں اپنے ساز و سامان کے ساتھ ساتھ بہت سا مالی غنیمت بھی ہاتھ لگا۔ مگر اس کے برعکس مغربی دروازے والے شہر کے محاصرے کے دوران چنگیز خان زخمی ہو گیا۔ اس کا لشکر چین سے واپس لوٹ آیا۔ ہر موسم خزاں میں ضروری تھا کہ وہ اسی طرح واپس لوٹیں تاکہ تازہ دم گھوڑے فراہم کیے جا سکیں۔ گرمیوں میں تو آدمی اور جانور زمین کی پیداوار پر گزارا کر لیتے تھے، لیکن سردیوں میں شمالی چین میں لشکر کو خوراک میسر نہ آتی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی دشمن ہمسائے تھے جن پر نظر رکھنا ضروری تھا۔ اگلے موسم میں چنگیز خان نے صرف لوٹ مار کے حملوں پر اتفاق کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ چینیوں کو زیادہ بیٹھنے اور سنبھلنے نہ دیا جائے۔ یہ اس کی پہلی بڑی جنگ تھی۔ اس میں دونوں فریق ہم پلہ تھے۔ ہنی بال کے برعکس وہ اس سلطنت کے بڑے بڑے مفتوح شہروں میں حفاظت کے لیے فوجیں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کے لشکری جو اس وقت تک فصیل کے اندر سے لڑنے کے عادی نہ تھے، سردیوں میں چینیوں کے ہاتھوں نیست و نابود ہو جاتے۔ اس نے کئی فتوحات اسی طرح حاصل کی تھیں کہ وہ اپنے دستوں کی نقل و حرکت کو پوشیدہ رکھ سکتا تھا اور تیزی سے یلغار کر کے وہ انہیں چینی فوجیوں کے سامنے لا کر جمع کر دیتا تھا۔ لیکن اس سے یہ ہوتا تھا کہ اس نے دشمنوں کی فوجوں کو فصیلوں کے اندر بھگا دیا۔ شہنشاہ پر اپنی گرفت کی کوشش میں وہ ینگ کنگ تک پہنچ کر اس شہر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، لیکن ناقابل تسخیر قلعہ سے چن کر شہنشاہ کو بھگانا ناممکن نہ تھا۔ اسی دوران چین کی فوجیں لیاؤ تنگ کے باشندوں اور حیا کے سواروں پر غلبہ حاصل کرتی جا رہی تھیں جو ہان کے میسرہ اور میمنہ دستوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ اگر کوئی اور خانہ بدوش سردار ہوتا تو ان حالات میں وہ اسی پر اکتفا کرتا، دیوار عظیم کے باہر ہی فصلوں کے مال غنیمت کو سنبھالتا اور چند کی عظیم الشان سلطنت کو اس نے جو شکست دی تھی اسی کی یاد میں مگن رہتا۔ لیکن زخمی چنگیز خان بڑا سنگ دل تھا۔
وہ تجربہ حاصل کرتا جا رہا تھا اور اس تجربہ سے فائدہ اٹھاتا جا رہا تھا، اور اس عرصے میں تاجدار زریں ایک بدشگونی کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ جب 1214 کا موسم بہار شروع ہوا اور بہار کا پہلا سبزہ اگا تو یہ بدشگونی خوف میں بدل گئی۔ مختلف مقامات سے 3 فوجوں نے چین پر یورش کر دی۔ جنوب میں ہان کے 3 بیٹوں نے شانسی کے صوبے کو آر پار ایک چوڑی سی پٹی کو کاٹ لیا۔ شمال میں جوجی نے ہنگان کے سلسلہ کو عبور کر لیا اور لیاؤ تنگ والوں کی فوج کے ساتھ اپنے لشکر لے کر جا ملا۔ اسی دوران میں چنگیز خان قلب لشکر کے ساتھ ینگ کنگ کے عقب میں بڑے سمندر کے کنارے جا پہنچا۔ ان تینوں فوجوں نے بالکل انوکھے انداز میں پیش قدمی کی تھی۔ یہ ایک دوسرے سے الگ الگ اپنا کام کرتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس مرتبہ ان فوجوں نے جم کر طاقتور سے طاقتور شہروں کا محاصرہ کیا اور قلعوں پر حملہ آور ہونے سے پہلے آس پاس کے دیہاتوں سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ڈال بنایا اور ان کی آڑ میں حملہ کرتے رہے۔ کئی جگہ ایسا ہوا کہ فصیل کے اندر موجود چینیوں نے قلعہ کے دروازے کھول دیے۔ ایسی صورت میں ان کی جان بخشی کر دی گئی۔ حالانکہ ارد گرد کے علاقوں اور دیہات میں ہر چیز یا تو نیست و نابود کی جا چکی تھی یا اسے مغل اٹھا کر یا ہنکا کر لے گئے تھے۔ فصلوں کو کچلا یا جلایا جا چکا تھا، ریوڑ ہنکائے جا چکے تھے اور مردوں عورتوں اور بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس خوفناک جنگ میں بہت سے چینی سپہ سالار اپنی زیر کمان فوجوں کے ساتھ مغلوں سے جا ملے۔ انہیں لیاؤ تنگ کے دوسرے افسروں کے ساتھ مفتوحہ شہروں کی حفاظت پر مأمور کیا گیا تھا۔ القائے یوحنا میں جن 4 سواروں کا ذکر ہے ان میں سے 2 یعنی قحط اور بیماری مغل سواروں کے آگے پیچھے تاراج کرتے آئے تھے۔ زمین اور آسمان کے خط اتصال پر مغلوں کے اردوں کے چھکڑوں کی نہ ختم ہونے والی قطار، بیلوں کے ریوڑ، سینگوں کے پرچم دکھائی دیتے تھے۔ جب جنگ کا موسم ختم ہونے کو آیا تو مرز نے اپنا خراج مغلوں سے بھی وصول کیا۔ گھوڑے بھی لاغر اور کمزور ہو چکے تھے۔ چنگیز خان نے لشکر کے قلب کے ساتھ ینگ کنگ کی فصیلوں کے قریب ہی ایک خیمہ کھڑا کیا اور اس کے سرداروں نے خان سے درخواست کی کہ انہیں شہر پر حملہ کی اجازت دے دی جائے۔ اس نے انہیں روک دیا اور تاجدار زری کو یہ پیغام بھیجا: ہماری اور تمہاری لڑائی کے متعلق اب تم کیا کہتے ہو؟ دریائے ہوانگ نو کے شمال کے سارے صوبے میرے کنٹرول میں ہیں۔ میں واپس جا رہا ہوں، لیکن کیا تم میرے افسروں کو تحائف دے کر خوش کیے بغیر واپس چلے جانے دو گے؟ یہ بڑی عجیب بات معلوم ہوتی تھی، لیکن اس مغل نے اس میں اپنی واضح حکمت عملی دکھائی تھی۔ اگر شہنشاہ نے اس کی درخواست قبول کر لی تو وہ ان تحفوں سے اپنے افسروں کو خوش کر سکے گا۔ اس سے ان کی بےتابی میں کچھ کمی ہوگی اور ازدہے والے تخت کی آن بان پر بھی برا اثر پڑے گا۔ کچھ چینی مشیروں نے جو خان کی اس وقت کی کمزور حالت سے آگاہ تھے، شہنشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ فوجوں کو لے کر مغلوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ینگ کنگ سے باہر نکلے۔ یہ اندازہ لگانا تو مشکل ہے کہ اگر یہ مشورہ مان لیا جاتا تو کیا نتیجہ نکلتا، لیکن چند تاجدار اب اتنی مصیبت اٹھا چکا تھا کہ اس کا حوصلہ پست ہو چکا تھا۔ اس میں اب اتنی جرأت باقی نہ رہی تھی کہ مزید پنجہ آزمائی کر سکے۔ اس نے چنگیز خان کو 500 جوان، 500 کنیزیں، نفیس گھوڑوں کا ایک ریوڑ، ریشم اور سونے اور ریشم کے تودے تحفہ بھجوائے۔ سمجھوتا ہو گیا اور چینیوں نے عہد دیا کہ خان کے لیاؤ شہزادوں کو لیاؤ تنگ میں تنگ نہیں کیا جائے گا۔ چنگیز خان نے اس سے بھی مزید یہ شرط عائد کی کہ اگر صلح کرنی ہے تو شاہی خاندان کی ایک دوشیزہ اس کے عقد میں دے دی جائے۔ گو چینیوں کے لیے یہ باعث ذلت ضرور تھا، مگر انکار کی گنجائش ہرگز نہ تھی۔ بلاخر شاہی خاندان کی ایک دوشیزہ اس کے پاس بھیج دی گئی۔ چنگیز خان اب کی بار خزاں میں واپس نہیں گیا، بلکہ صحرا کے کنارے اس نے قیدیوں کے جمع غفیر کو قتل کروا دیا، جس سے اس کا لشکر اپنے ساتھ پکڑ کر لایا تھا۔ اس قتل عام کی کوئی خاص وجہ نظر نہیں آتی۔ شاید مغلوں کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ عالموں، فاضلوں، کاریگروں کے علاوہ وہ اپنے قیدیوں کو ایسے ہی قتل کر دیتے تھے۔ ان کے ہاں غلام رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ گوبی کے علاقوں میں تو ان قیدیوں کا بھوکے ننگے رہنے کا کوئی بھی محل نہیں تھا۔ گوبی کے سخت موسم کا یہ لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تو اندازہ نہیں ہوتا کہ چنگیز خان اپنے معاہدے پر قائم رہتا یا نہ رہتا، لیکن چین کے شہنشاہ نے اپنے طور پر کچھ اور کیا اور اپنے سب سے بڑے بیٹے کو ینگ کنگ میں چھوڑ کے وہ جنوب کی طرف بھاگ گیا۔ اس نے یہ اعلان کروایا: ہم اپنی رعایا کو یہ اطلاع دیتے ہیں کہ ہم جنوبی مستعمر میں قیام فرمائیں گے۔ یہ شاہی فرمان تھا۔ اس اعلان سے شہنشاہ کی رہی سہی عزت اور شان و شوکت حاک میں مل گئی۔ اس کے مشیروں، ینگ کنگ کے حاکموں، چن کے کہنہ سال امراء سب نے درخواست کی کہ وہ اپنی رعایا کا ساتھ نہ چھوڑے، لیکن وہ کسی کو خاطر میں نہ لایا اور یہی غلط فیصلہ اس کے خلاف بغاوت کا باعث بنا۔ دوستو، یہ حصہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگلے حصے کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔